بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہر مسلمان اللہ پاک کا مقرب بننا چاہتا ہے اور اس قرب کے لیے اللہ پاک نے ہمیں مختلف راستے واضح فرمائے ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کی جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہر راستے کا سرا آ کر اتباع سنت سے جڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان مرد عورت وہ کتنا ہی نیک کام کرے، خیر کے کام کرے، لیکن اگر وہ عمل سنت کی ترتیب سے ہٹ کر ہے اور اتباع سنت سے ہٹ کر ہے، اپنے جذبات پر ہے، تو یاد رکھیں کہ اس راستے کا تعلق اس مرکزی شاہراہ سے کٹ جائے گا جو شاہراہ اللہ پاک تک بندے کو پہنچاتی ہے۔ تو ہر ایک کو آج اس بات کی فکر کرنی ہے کہ میں جو بھی نیک عمل کر رہا ہوں یا نیک عمل کر رہی ہوں وہ اتباع سنت کی ترتیب پر ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق ہو۔ اور اتباع سنت کا علم کیسے ہوگا؟ مجھے اور آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری یہ ترتیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ علم نبوت ہے۔ جس مسلمان کے پاس علم نبوت موجود ہے، اس کا کچھ حصہ موجود ہے، اس کا نور موجود ہے، یقین کریں اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس امت کے علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ یہ مشہور بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نوم العلماء عبادت، علماء کی جو نیند ہے، ان کا آرام کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب حالانکہ ایک عام آدمی سو جائے اور اس نیند کی وجہ سے اس سے معمولات رہ جائے، فرائض نہیں، فرض نماز تو چھوٹ جائے تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن اگر تلاوت رہ گئی، تسبیحات رہ گئی، ذکر اذکار رہ گئے،
اور امور خیر رہ گئے تو یہ بندہ اجر سے محروم ہو جائے گا. لیکن اگر ایک صاحب علم آرام کر لے, سو جائے, تو فرمایا اس کا یہ سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا. یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کے پاس, جو عالم ربانی ہے, عالم حق ہے, اس کے پاس اتباع سنت کا وہ علم ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بھی, اپنے معاشرے کو بھی, پوری امت کو فتنوں سے بچا سکتا ہے, پوری امت کو غلط راستے سے بچا سکتا ہے, پوری امت کو حق اور باطل کا فرق بتا سکتا ہے, پوری امت کو فتنوں میں گرنے سے بچا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں باطل کی جتنی محنتیں ہیں ان کا مرکزی جو نشانہ ہے اور مرکزی دشمن ہے وہ ہمارے علماء ہیں. وہ ان سے برداشت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے جب تک ان کا وجود زمین پر ہے یہ امت کو سنبھال سکتے ہیں, فتنوں سے بچا سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں. اس لیے آج بڑی محنت ہم پر ہوتی ہے, ہماری نوجوان نسل پر ہوتی ہے کہ علماء کی بے قدری دلوں میں پیدا ہو جائے, ان سے امت کٹ جائے, نوجوان کٹ جائے, بچے کٹ جائیں ان سے. جب ان سے جڑیں گے تو وہ ان کو دین کی صحیح ترتیب بتائیں گے, رہنمائی کریں گے ان کی. خیر, تو علماء کی نیند کو عبادت کے برابر اس لیے کہا گیا کہ جب ایک عالم آرام کرے گا اس کو سکون ملے گا, اس کے ذہن کو تازہ ہونے کا موقع ملے گا, اور جتنا ایک عالم کا ذہن تازہ ہوگا, فریش ہوگا, مطمئن ہوگا, یہ اتنا زیادہ دین کا کام کر سکے گا, باطل کا مقابلہ کر سکے گا. اس لیے ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے بڑی خوبصورت مثال دے کے اس کو سمجھایا. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء کی نیند کو عبادت کہا گیا, حالانکہ نیند تو ہمارے جسم کا تقاضا ہے. نیند آ جاتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں اس لیے کہ جسم کا تقاضا ہے. اپنی ضرورت میری پوری ہو رہی ہے نا, اپنی ضرورت. تو جہاں انسان اپنی خواہش پوری کرے, اپنی ضرورت پوری کرے گا تو یہ عبادت کیوں بنے گی؟ اور اگر چلیں عبادت ہے تو پھر سب کی نیند عبادت ہونی چاہیے, علماء کی نیند کیوں عبادت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے, آپ کسی کاریگر کو اور کسی مستری کو, ماہر کو منگاتے ہیں کہ بھئی آئے اور یہ دروازے لگانے ہیں, یہ کھڑکیاں لگانی ہیں, اور یہ شیشے لگانے ہیں. کوئی بھی کام ہوتا ہے, وہ کام کرنے والا آ کے کام شروع کرتا ہے. کام شروع ہو گیا, اچھا جی کب تک کام کریں گے؟ تو کہتے ہیں بھئی صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک کام کریں گے. تو ایک دن کی آپ کیا خدمت لیں گے, کیا دہاڑی ہوگی آپ کی؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی 9 سے 5 تک کی ہم 2000 روپے لیں گے. طے ہو گیا. اس نے کام شروع کر دیا, 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ اپنی مشینیں بند کر دیتا ہے, مزدوروں کو بلا لیتا ہے, کام روک دیتا ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ اب جو اس کے اوزار ہے ان اوزار کو پتھر پہ یا مشینوں کے ذریعے سے وہ تیز کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کام رک گیا لیکن اپنے اوزار کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے. اس نے اوزار تیز کیے, اس کو تازہ کیا, اور پھر بیٹھ کے انہوں نے آدھا گھنٹہ کھانا کھایا. اب یہ گھر کا مالک نوٹ کر رہا ہے انہوں نے 1 گھنٹہ کام روکا اور اس 1 گھنٹے میں انہوں نے اوزار تیز کیے, کھانا کھایا, پانی پیا, نماز پڑھی, پھر انہوں نے 1 بجے دوبارہ کام شروع کیا. جب 5 بجے انہوں نے
کام بند کیا, کپڑے تبدیل کیے, جی ہماری مزدوری لے آئیں. تو اب اگر یہ مالک مکان ان سے کہے کہ بات ہوئی تھی 9 سے لے کر 5 تک اور یہ ہے کل 8 گھنٹے, لیکن میں آپ پہ نظر رکھ رہا تھا, آپ لوگوں نے بیچ میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا, 8 کے بجائے 7 گھنٹے کیا, لہذا اس 1 گھنٹے کے پیسے میں کاٹوں گا. حضرت فرماتے میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ آدمی 1 گھنٹے کے پیسے کاٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں نہیں کاٹے گا؟ کہا اس لیے نہیں کاٹے گا کہ اس آدمی نے 1 گھنٹے کو ضائع نہیں کیا, اس 1 گھنٹے میں انہوں نے اپنے اوزار تازہ کیے, تیز کیے تاکہ آگے کام اور اچھا ہو سکے. اس 1 گھنٹے میں انہوں نے کھانا کھایا تاکہ ان کو انرجی مل جائے, ان کو طاقت مل جائے, یہ لوگ کام کر سکے. تو لہٰذا اس 1 گھنٹے کی جو مزدوری ہوگی ان کی, وہ ان سے کاٹی نہیں جائے گی. تو حضرت نے فرمایا یہی مثال ہے. ایک عالم جب تک بیدار ہوتا ہے تو اس کا ذہن, اس کا حافظہ, اس کا جسم, اس کی صلاحیتیں وہ دین کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب یہ تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے تو اس کی نیند اس مقصد کے لیے ہے تاکہ اس کے دماغ کو, اس کے جسم کو طاقت مل جائے, راحت مل جائے, اور یہ چند گھنٹے کی نیند کر کے مزید تازہ دم ہو کر امت کے لیے استعمال ہو جائے, ان کے لیے محنت کر لے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو علم کی نعمت ہمارے پاس آئی ہے, یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ انسان جب علم کی شاہراہ پہ آتا ہے, علم کے راستے پہ آتا ہے, تو بہت سارے فتنوں کے لیے, بہت ساری آزمائشوں کے لیے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے. اس لیے کہ علم نبوت سے اتباع سنت کا پتہ چلتا ہے. عرض کرنے کا اصل مقصد یہ, اور جب پتہ چل جاتا ہے تو ایسے انسان کا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوگا. ہمارا کھانا, ہمارا دسترخوان سے اٹھنا, ہمارا مدرسے میں آنا, مدرسے سے جانا, گھر داخل ہونا, گھر سے نکلنا, مہمان کا استقبال کرنا, خوشی غمی کے موقع پر ترتیب کو گزارنا, یہ سب سنت ترتیب پہ آ جائے. تو آج اتباع سنت کو سیکھنے کے لیے علم نبوت پہ آنا ضروری ہے. ہمارے پاس نبوت والا علم ہونا چاہیے. لیکن انسان علم کا ارادہ کرتا ہے اور علم کا شوق بھی رکھتا ہے. کتنی مستورات ہیں, بڑی عمر کی ہوتی ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں داعیہ ہوتا ہے کہ ہم بھی پڑھ لیں, سیکھ لیں, سمجھ لیں, لیکن عمر کے تقاضے کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے اب حافظہ کم ہو گیا, صلاحیتیں کم ہو گئی. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک آیت پڑھی, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, اور دیکھیں اس میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. لکنت جانتے ہیں نا, زبان اٹکنے لگ جاتی ہے, اس لیے کہ بچپن میں ایک انگارہ ان کی زبان پہ انہوں نے رکھ دیا تھا. لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر بن رہے تھے اور پیغمبر کا سارا کام اللہ کے دین کی دعوت ہے, فتنوں کا مقابلہ ہے, اور اس کے لیے زبان کی ستھرائی, روانی, سلاست بہت ضروری ہے. تو اللہ پاک نے کیا دعا سکھائی؟ فرمایا آپ یہ دعا مانگے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, میرے اس دین کے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو یہ ایک وظیفہ کہہ دیں, ایک عمل کہہ دیں, یا اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت اور انعام کہہ دے کہ جو بھی علم کا ارادہ رکھتا ہو
چاہے چھوٹی عمر ہے، بڑی عمر ہے، درمیانی عمر ہے، اور جس چیز کا بھی علم ہے، بشرطے کہ وہ علم صحیح ہو، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام بھی فرمائے، اس کو اپنا معمول بنائے۔ اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں، اس سے زبان کھل جاتی ہے، اس سے دل دماغ کھل جاتا ہے، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، اللہ پاک سینے کو علم کے لیے کھول دیتے ہیں، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم چونکہ علم نبوت کو سیکھنے آئے ہیں، ماشاءاللہ مستورات میں، طالبات میں سلسلے ہیں، قرآن ہے، ناظرہ ہے، حفظ ہے، تعلیم دین ہے، تو اور باقی کورسز چل رہے ہیں، تاریخ اسلام ہے، آج کل حج عمرے کی تربیتی نشستیں چل رہی ہے، گزشتہ کل مغرب کے بعد ایک ہو چکی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، آج بھی مغرب سے عشاء تک ہوگی، کل بھی مغرب سے عشاء تک ہوگی، اس میں بھی مستورات اہتمام سے آنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے دین کا یہ اہم رکن جو عمرہ ہے، حج ہے، مدینہ منورہ حاضری ہے، اس کو سیکھ لیں۔ میں نے کل عرض کیا مسجد میں کہ جن کے پاس اسباب نہیں ہے وہ اس نیت سے بیٹھے کہ جلد اللہ پاک مجھ پہ فضل فرمائیں گے، میرے جانے کے اسباب بنیں گے، میں اس نیت سے حج کا طریقہ اور ترتیب سیکھ رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ آئیں۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں علم کے، اور یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کے لیے اس مسنون دعا کا اہتمام کریں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، پارہ نمبر 16 ہے، آپ کھولیں، پہلا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 4 آیتیں، اس کو پڑھیں، پھر اپنے اوپر دم کریں، تو آپ خود محسوس کریں گی کہ اللہ پاک نے آپ کی زبان میں روانی پیدا کر دی، ذہن کو تیز کر دیا، سینے کو علم کے لیے اللہ پاک کھول دیتے ہیں اس میں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ علم نبوت کی دولت سے، علم نبوت کے نور سے، علم نبوت کی روشنی سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔